أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. اور آپ سے وہی کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا. بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا اور دردناک عذاب والا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو اعجمی قرآن بنا دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ کیوں اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان نہیں کیا گیا. کیا یہ قرآن جو ہے اعجمی ہے اور رسول عربی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان پر یعنی اندھیرے کا ذریعہ ہے، اندھیرے کا سامان ہے. یہی لوگ ہیں اور ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے دور کی جگہ سے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا. اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان میں فیصلہ چکا دیا جاتا، ضرور ان کے درمیان میں فیصلہ چکا دیا جاتا. اور بے شک وہ البتہ اس قرآن کے بارے میں ایسے شک کے اندر مبتلا ہیں جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. جو نیک کام کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس برائی کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ کافر لوگ جو آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی وجہ سے غمگین نہ ہوں. کیونکہ آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں کافروں کی طرف سے جو آپ سے پہلے جو رسول آ چکے ہیں ان کو بھی یہی باتیں کہی گئی تھیں. اور آپ کا پروردگار بڑی مغفرت والا اور سخت عذاب والا ہے. اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہے کافر لوگ آپ کے مخاطب وہ اگر یعنی باز آ جائیں اپنے کفر سے اور ایمان لے آئیں اور تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے. اب اگر یہ باز نہ آئیں اور اسی کفر پر اڑے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا. تو آپ پھر کیوں غم میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیوں غم کر رہے ہیں؟ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، بعض کافروں نے کہا کہ ہم تب مانتے کہ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ہے جب یہ قرآن جو ہے وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا.
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف عربی زبان بولتے ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی کے علاوہ اور کوئی زبان آپ نہیں جانتے۔ اب اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل ہو جاتا تو پھر یہ واقعی جو ہے معجزہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی نہیں ہے وہ کیسے غیر عربی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ معجزہ ہوتا۔ تو اس کا جواب دے دیا کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی عجمی زبان میں نازل کرتے، غیر عربی میں نازل کرتے، تو پھر یہ ضرور بضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی کھول کھول کر، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی زبان تو تھی عربی۔ اب اگر قرآن دوسری زبان میں نازل ہو جاتا تو پھر بھی یہ اعتراض کرتے کہ پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پھر یہ اعتراض کرتے کہ عجیب بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ رسول تو جو ہے عربی ہے اور اس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ عجمی زبان میں نازل کی گئی۔ یعنی جب کسی آدمی کو بات ماننی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بہانے بناتا ہے، نہ تو اس پر اکتفا ہے کہ جو ہے قرآن عربی میں نازل ہوا تو کہتے ہیں اب عجمی میں کیوں نہیں ہوا، عجمی میں ہوتا، دوسری زبان میں نازل ہوتا، اور اگر دوسری زبان میں نازل ہوتا تو پھر کہتے کہ عربی میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ مانا ان کو اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے دل میں یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ہمیں بات ماننی نہیں ہے۔ جس آدمی نے یہ طے کیا ہوا ہو کہ مجھے بات نہیں ماننی، وہ یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بات گھڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے، یعنی ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھے کام کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں ان کی وہ قرآن بتاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ شفا ہے۔ شفا کا مطلب کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ یعنی غلط کاموں کی وجہ سے، غلط کاموں کرتے کرتے دل کے اندر جو مرض پیدا ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر جو روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ سارے بیماریاں دور ہو کر شفا مل جاتی ہے۔ اور اصل قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا ہے روحانی بیماریوں کے لیے، مثلا کفر ہے، شرک ہے اور بدعت ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں، اسی طرح سے جو ہے تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں نا روحانی، جو انسان کی آخرت کو خراب کرنے والی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے شفا کے طور پر قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت سی قرآن کی آیتیں شفا بن جاتی ہیں۔ کتنی ہی آیتیں، کتنی قرآن کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسمانی بیماروں کو بھی ان بیماریوں سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے یہ قرآن جو ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ بھئی کافروں کو کیوں نہیں شفا ملی اور ہدایت ملی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کافروں میں دو باتیں نہیں ہیں، ایک تو غور نہیں کرتے اور دوسرا ان میں طلب نہیں ہے۔ غور نہیں کرتے، حق کو تلاش کرنے کے لیے غور نہیں کرتے، اور حق کی طلب نہیں ہے ان میں، لہذا سنتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں۔ تو والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، وہ لوگ جو اس پر جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں، ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑا ہوا ہے، ان کے کانوں میں جو ہے وہ بوجھ ہے، یعنی وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ علیہم عمی، اور یہ قرآن ان پر جو ہے وہ کیا ہے، اندھے پن کا ذریعہ ہے، سامان ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تعصب ہے۔ تعصب ہے، جب انسان کے دل کے اندر تعصب آتا ہے اور اناد آتا ہے، دشمنی آتی ہے، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی دل کی آنکھ اندھی ہو گئی، اب حق کو پہچانتا نہیں ہے وہ، یعنی کیونکہ حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ نہیں میں غلط ہوں، صحیح ہوں، بس یہی ہوں، صحیح میں ہی ہوں، بھلے تم مجھے کتنا بھی سمجھاؤ، میں تمہیں کبھی بھی مجھے کتنا بھی سمجھ میں آ جائے لیکن میں مانوں گا نہیں، ماننا مجھے نہیں ہے۔ تو یہ تعصب ہے۔ تو تعصب والا آدمی جو ہے نا، یہ تعصب اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی اندھا پن ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کے یہ کان ان کے متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے،
جیسے ایک آدمی کو دور کی جگہ سے پکارا جائے تو بسا اوقات تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر سنے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح سے قرآن پاک جو ہے نا، وہ قرآن پاک کی نصیحتوں کی طرف، قرآن پاک کی باتوں کی طرف یہ کافر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين۔